الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئہم اور خبر دے دیجیے عن ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق اذ دخلوا علیہ جب داخل ہو گئے اس پر فقالوا سلاما کہنے لگے سلام قال انا منکم وجلون قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم یقیناً تم سے وجلون میں خوف محسوس کرتا ہوں قالوا کہنے لگے لا توجل کوئی خوف محسوس نہ کرو انا نبشرک یقیناً ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بے غلام ایک لڑکے کی علیم جو صاحب علم ہے قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ابشرتمونی تم مجھے بشارت دیتے ہو علی اس حال پر کہ امسنی الکبر کہ مجھے پکڑ لیا ہے بڑھاپے نے میں پہنچ گیا بڑھاپے پر فبما تبشرون پس کیسی خوشخبری قالوا کہنے لگے بشرناک بالحق ہم خوشخبری سچائی کی دیتے ہیں فلا تقم من القانتین نہ ہو تم نا امیدوں میں سے قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ کون ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے الا الظالمون سوائے گمراہوں کے ما قبل سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا رب العالمین نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم کہ آپ بتلا دیجئے کہ میں اللہ غفور الرحیم بھی ہوں وان عذابی هو العذاب العلیم اور میرا عذاب وہ دردناک عذاب بھی ہے تو جہاں اللہ کی رحمت ہے تو اس رحمت پر اکتفا کر کے انسان گناہوں کے دلدل میں گھستا نہ چلا جائے بلکہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اللہ کی پکڑ بھی ہے تو لہذا انسان کا ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہونا چاہیے گناہ ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ توبہ کرنے سے اللہ معاف فرما دے گا اکڑنا نہیں چاہیے اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے اللہ کی رحمت وہ کس طرح آتی ہے انسان سوچ نہیں سکتا اور اللہ کی پکڑ کیسے آئے گی اس کے بارے میں بھی انسان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ نے پکڑ لیا یہاں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی مثال دے رہے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم خبردار کر دیجئے خبر دے دیجئے ان کو بتلا دیجئے ضیف ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق ضیف مہمان کو کہا جاتا ہے ضیافت اسی سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے خلیل ان کے گھر پر مہمان آ گئے اذ دخلوا علیہ جب داخل ہو گئے اس پر مہمان فقالوا سلاما مہمانوں نے کہا سلام السلام علیکم یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب اس کا ذکر نہیں ہے دوسری جگہوں پر آیا قال سلام آپ نے بھی سلام کہا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام آپ علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا سلام کرنا ایک مبارک عمل ہے ایک سنت عمل ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب عمل ہے کرنے والا وہ سنت ادا کر رہا ہے اور اگر جواب کوئی نہ دے تو وہ شخص واجب کا ترک کرنے والا ہو جائے گا پورے مجمع کو سلام کیا کسی نے ایک آدمی نے بھی جواب دے دیا سب کے ذمے سے واجب جو وجوب تھا وہ ساقط ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا پورا مجمع گناہگار ہوگا واجب کے ترک کرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 خصلتیں اپنے اندر ڈال لو
کون سی 3 خاصے؟ اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، اللہ رحمان کی عبادت کرو۔ اطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ وافشوا السلام، اور سلام کو پھیلاؤ۔ تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آسان عمل، آسان عمل، مبارک عمل۔ اور سلام کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک پیار کا رشتہ اور زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اگر آدمی شناسا ہے، معلوم ہے، جاننے والا ہے، اسے سلام کیا جا رہا ہے تو محبت کا، قوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اگر نہیں جانتا، اسے سلام کیا جا رہا ہے تو ایک تعلق کا وسیلہ بن رہا ہے یہ سلام، اعتماد کا وسیلہ بن رہا ہے یہ سلام، خیر سگالی کا وسیلہ بن رہا ہے یہ سلام۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جنت میں ایک جملہ ہوگا الحمدللہ اور ایک جملہ السلام، السلام، یہ سلام کا جملہ۔ جگہ جگہ سلامتی ہو رہی ہوگی، سلام ہو رہا ہوگا، تو عادت ڈالیے سلام کرنے کی، السلام علیکم۔ اور سلام کے اپنے مواقع ہیں، انسان ان کو بھی ازبر رکھے۔ ایسا نہیں سلام ہر جگہ سلام۔ ایک آدمی پیشاب کرنے بیٹھا ہے اور کوئی کہے لالا جی السلام علیکم، ایک آدمی نائی کے پاس سے گزر رہا ہے، وہ کسی کی داڑھی کاٹ رہا ہے اور یہ اسے کہے السلام علیکم، وہ پیغمبر کی سنت کو ذبح کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو السلام علیکم۔ السلام علیکم کا کیا معنی؟ سلامتی ہو تم پر اللہ کی طرف سے، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو تم پر۔ تو سلام کے اپنے مواقع ہیں، جیسے مسجد میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اب ساروں کی عبادت میں خلل واقع کیا اس کی سلام نے، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر ہاں جہاں ہے کرنے کا حکم وہاں کریں آپ، مبارک عمل ہے۔ بلکہ کسی نے کہا، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو۔ بزرگوں کے معمولات میں ہوگا 3 کام گھر میں داخل ہونے سے پہلے، آسان کام۔ ایک تو گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے، اور یہ بہت مشکل ہے، بیگم کو کیسے سلام کرے؟ بیگم کو سلام کیسے؟ پختون بو مرشی کو سلام بخزی تو ان کی گران کار دے۔ باہر تو خوب گپے لگا رہے ہوں گے، گھر میں جب داخل ہوں گے ایسا لگے گا 4 آدمیوں کو قتل کر کے آ رہا ہے، اتنا پیشانی پر بل بنایا ہوگا خدا را۔ بیگم کے اوپر پریشر ڈالنا ہے کہ میں جس طرح آیا ہوں بڑے غصے میں ہوں، تاکہ وہ میری خدمت، اور وہ تو ویسی خدمت کر رہی ہے، تو السلام علیکم، السلام علیکم۔ نمبر 2 فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لے 3 مرتبہ، ہر بندے کو یاد ہے، دوسری کوئی صورت یاد نہیں بھی اس کو یاد ہے، کیونکہ فرض کی ہر رکعت میں پڑھے گا، سنت کی ہر رکعت میں پڑھے گا، وتر کی ہر رکعت میں پڑھے گا، دوسری یاد بھی ہوگی تو نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس میں جلدی ہے تھوڑا۔ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ اپنے الفاظ کو ذرا سوچے دیکھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو سجدے میں وہ پڑھ رہا تھا سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی۔ میں اس کی طرف متوجہ، میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے سبحان رب الاعلی۔ خیر بہرحال، اور تیسرا عمل فرمایا وہ درود پاک پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، اللہ رب العالمین خوب برکت اس کے رزق میں دے گا، خوب برکت ملے گی۔
اب ایک آسان سا، موٹا سا، مختصر سا عمل ہے، اور اس سے ہم محروم رہیں، ہم دیکھتے رہیں کہ نہیں بھائی وہ سلام کیوں نہیں کرتا جو آ رہا ہے، میں کیوں کروں سلام؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں جو پہل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو تکبر سے بری کر دیتے ہیں، اس کی ذات میں سے تکبر ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ کی جو رحمت آ رہی ہے، فرمایا جس نے پہلے سلام کیا پہلے اس کی طرف آئے گی، پہلے اس کی طرف۔ تو فرشتوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا ان کو، بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اور ان کے لیے گوشت رکھا ہوا تھا اس کا انتظام کیا، بھنا ہوا گوشت لا کر سامنے پیش کر دیا، رکھ دیا۔ یہ بھی مہمان کا اکرام ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ بھئی مہمان آ گیا تو چائے میں بہت وقت لگے گا، فی الفور پانی کا گلاس سامنے پیش کر دیں، وہ رکھ دیں، جو ہے وہ پیے نہ پیے وہ ایک الگ بات ہے۔ بعض لوگ اتنا بڑا مگا بھر کے دے دیتے ہیں، وہ مہمان پریشان ہوتا ہے کیا کروں، بھئی آپ رکھ دیں اس کے سامنے گلاس بھر کے، پھر جو چائے شربت جو کرنا ہے وہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً گوشت لا کر رکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور اللہ پر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ مہمان کا اکرام کرے، وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام ایسے نہیں ایک مہمان چلا گیا کسی کے پاس، بیٹھا ہوا ہے کافی دیر ہو گئی، تو مہمان نے بیٹھا میزبان نے پوچھا بھائی کیا کھانے کا ارادہ ہے بھائی آپ کا؟ اس نے بولا جو آپ کھائیں۔ کہا میرا تو ہوا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ہمارے پشاور کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، وقت کے ایک بڑے ولی، شہید اسلام حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پشتوں میں فرماتے ہیں کہ دادا ٹیزن سڑی کار دے چې میلمه راشي هغه نه تپوس کی شین چیز کی کتور چیز کے، دادا ټیزن سڑی کار دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیو زیت الاڑم مانا غ تپوسو کو چې شین سے چیز کی کتور چیز کے، نو ما ورته ویلو چې اول به تورس کما بیا به روټۍ خورم بیا به ورپسې شین چیز کما۔ ترجمہ پھر آپ پوچھ لینا۔ تو مہمان کا اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ ایک آدمی آیا دیہاتی، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں باہر سے آیا ہوں، مہمان ہوں، آپ کے پاس ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو اپنے گھر بھیجا، جاؤ میری فلاں بیوی کے گھر، وہاں پتہ کرو کچھ کھانے کو ہے۔ وہ گیا وہاں سے واپس آیا اور کہا یا رسول اللہ پانی کے علاوہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دوسرے گھر میں بھیجا، وہاں گیا، وہاں سے واپسی آیا، یہی جملہ ملا، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرے گھر بھیجا، حتیٰ کہ سارے گھروں میں آپ نے بھیجا، پانی کے علاوہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمانداری کرے، مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا میں کروں گا۔ وہ لے گیا اپنے گھر، بٹھایا گھر میں، بیگم سے پوچھا ہاں بھائی کھانے کو کچھ ہے؟ کہا تھوڑا سا ہے، وہ تو بچوں کے لیے ہے، وہ بچوں کے لیے ہے۔ کہا بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو اور کھانا ہمارے لیے لگا دو، مہمان ہے ساتھ میں۔
اور پھر چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ بیگم نے اسی طرح کیا، مہمان نے کھانا کھا لیا، چراغ بجھ گیا، بچے سو گئے، دونوں میاں بیوی بچے سب بھوکے، رات گزر گئی۔ صبح کو مہمان چلا گیا، یہ صحابی نبی کی مجلس میں آیا، نبی فرما رہے ہیں ارے آپ کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ اللہ آپ کے اس عمل سے جو آپ نے مہمان کے ساتھ کیا خوش ہو گیا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا کہ اگر انہیں پتہ تھا بچے سو جائیں گے اور وہ برداشت کر لیں گے، اگر وہ برداشت نہیں کر سکتے تو بچوں کو کھلانا پہلے، یہ ضروری ہے، مہمان بعد میں، کیونکہ بچوں کا معاملہ الگ ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام فوراً لے آئے۔ اب جب لا کر کھانا رکھ دیا، کھاؤ بھائی، شروع کرو، وہ شروع ہی نہیں کرتے، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے۔ قال ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون، یقیناً میں تم سے خوف محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت زمانے میں یہی مشہور تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھا رہا تو اس سے شر کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، ضرر کا اندیشہ ہے کہ یہ آدمی نہیں کھا رہا، یہ نقصان پہنچائے گا۔ اور کوئی کھا لیتا تھا تو کہتا بھائی میں نے تو اس گھر کا نمک چکھ لیا ہے، اب میں نے یہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی ابراہیم اتنا بڑا پیغمبر اور وہ ڈر رہا ہے، تو ڈرنا بشریت کا تقاضا ہے، خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات وہ بھی اسباب کو اختیار کرنے کے قائل تھے، انہیں حکم یہی تھا اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کھا رہے، ڈر لگ گیا ان سے، بھائی یہ دشمن ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ ڈرنا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ علیہ السلام نے 2 زرہیں پہنی تھی، اوپر بھی نیچے بھی 2 زرہیں، تو کیا پیغمبر علیہ السلام ڈرتے تھے؟ نہیں، اسباب کو اختیار کیا تھا، 2 زرہیں پہنی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام زخمی بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسباب اختیار کرے تو اس کا مؤثر فائدہ اس کو پہنچے، کبھی الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس گیا، اسباب اختیار کیا اور کہے کہ بھئی یہ پھر بھی مر گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ڈرنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، مہمانوں نے کہا، لا توجل، آپ ڈرو نہیں، ڈر کیوں رہے ہو؟ انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام علیم، لڑکے کی، علیم جو صاحب علم ہوگا۔ مہمان تو پتہ چل گیا نا کہ کون تھے، کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ ہاں جی، کون تھے؟ فرشتے تھے، فرشتے کھانے سے پینے سے پاک ہیں،
ان کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کاش اس جگہ پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بنا ہوا بکرا، وہ گوشت کا لوتھڑا، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بغلام، ایک لڑکے کی، علیم جو صاحب علم ہوگا۔ اب صاحب علم، علیم علم والا، وہ اس لیے کہا چونکہ لڑکا وہ نبی ہے اور وقت کے نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا ہو ہی نہیں سکتا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابشرتمونی، تم مجھے بشارت دیتے ہو، علی ام مسنی الکبر، جب کہ مجھے پہنچ گیا ہے بڑھاپا۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ فبما تبشرون، اب تم مجھے بشارت دیتے ہو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو قالوا، فرشتوں نے کہا، بشرناک بالحق، ہم تجھے بشارت جو دے رہے ہیں وہ سچائی کی ہے، حق کی ہے۔ فلا تکن من القانتین، آپ نہ ہو نہ امیدوں میں سے، آپ نہ امید نہ ہو۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ومن یقنط من رحمت ربہ، رب کی رحمت سے نہ امید تو الا الضالون، سوائے گمراہوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں نہ امید ہو جاؤں رب العالمین کی رحمت سے، بلکہ مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام، جن کی عمر 100 سال سے بھی تجاوز کر گئی تھی اور بیوی کی عمر بھی قریب قریب تھی، تو اس لیے یہ اندیشہ ہو، ایک حیرت ہو رہی تھی کہ اس بڑھاپے کے اندر اللہ رب العالمین مجھے اولاد کی نعمت دے رہے ہیں۔ رب العالمین کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ وہ اللہ جب بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، تو یہ تو دونوں حضرات موجود ہیں، انہیں اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔